آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیان کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ آئے چلتے ہیں فلو کے ساتھ۔ رضا 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 رسول پاک کی عطا رضا 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 رسول پاک کی عطا رضا 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 رضا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ الحمدللہ عز و جل آج ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل آج ہمارا ولاگ بہت مزے والا ہونے لگا ہے۔ آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے ولاگ کو، اور جو بیان کو آپ کو سیکھنے کو ملے گا وہ ہو سکتا ہے کچھ اجتماع پہ آپ کو سیکھنے کو نہ ملا ہو۔ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیان کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ آئے چلتے ہیں ولاگ کے ساتھ۔ کاش ہمیں بھی میرے پیارے سے برداشت کرنا آ جائے۔ حلم کا معنی ہے بردباری، نرم دلی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدمی کو غصہ آئے اور وہ کوشش کر کے تکلف کے ساتھ نفس کو مجبور کر کے غصے کو دبا دے تو اس عمل کو قسم الغیظ کہا جاتا ہے، یعنی غصہ پی لینا۔ اگر بار بار کسی طرح غصہ پینے کی مشق کی جائے یہاں تک کہ ایسی حالت ہو جائے کہ غصہ آیا ہی نہ کرے، اور اگر غصہ آئے بھی تو اسے دبانے میں تکلف سے کام نہ لینا پڑے بلکہ بآسانی غصہ دب جائے، اس کیفیت کو حلم کہا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں غصہ پینے کی نسبت حلم زیادہ افضل ہے، حلم عقل کے کمال کی دلیل ہے۔ میرے پیارے پیارے محترم اسلام بھائیوں، حلم اللہ پاک کی سنت ہے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے ناموں میں ایک نام ہے حلیم۔ اللہ پاک کے حق میں اس کا معنی ہے گناہگار کو مہلت دینا، اس پر فوراً پکڑ نہ فرمانا۔ لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ پاک کی کیسی کیسی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک چاہے تو زمین پھٹ سکتی ہے، یہ نافرمان زمین میں دس سکتے ہیں، آسمان سے پتھر برس سکتے ہیں، بجلی گر سکتی ہے، نافرمان کا چہرہ بگڑ سکتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ سکتے ہیں، مگر اللہ پاک علم والا ہے، وہ مہلت عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے، اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا۔ تفسیر سراج الجنان میں ہے، اس آیت میں اللہ پاک کی رحمت اور مہلت کا بیان ہے کہ وہ بڑا بخشنے والا ہے کہ کروڑوں گناہ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی مغفرت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہ بخش دیتا ہے، اور ساری زندگی گناہوں میں گزارنے کے باوجود بھی اگر کوئی زندگی کے آخری لمحات میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ شان مغفرت بھی ہے اور شان رحمت بھی، اور شان رحمت میں یہ بھی داخل ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے اور عذاب دینے میں جلدی نہیں فرماتا، بلکہ کفر و گناہ کے باوجود لوگوں کو دنیا کا رزق دیتا رہتا ہے۔ اسی طرح علم جو ہے یہ سنت انبیاء بھی ہے۔ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے سارے ہی علم والے تھے، برداشت والے تھے۔ لوگ گالیاں دیتے، انبیاء کرام علیہ السلام برداشت کرتے تھے۔ لوگ تکلیفیں پہنچاتے تھے، انبیاء کرام علیہ السلام برداشت کرواتے تھے۔ لوگ برا بھلا کہتے تھے، انبیاء کرام علیہ السلام برداشت کرتے تھے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نبی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا انہوں نے قوم کو نیکی کی دعوت دی تو قوم نے انہیں شدید تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ خون بہنا شروع ہو گیا۔ اب وہ اپنا چہرہ مبارک سے خون پوچھتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے اللہ
اللہ پاک میری قوم کو بخش دے، بے شک یہ نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو دعا فرمائے اللہ پاک فوراً منظور فرما لیتا ہے۔ جن کی دعا سے عذاب اتر سکتے تھے، غیر مسلم زمین میں دھس سکتے تھے، یہ ستانے والے، تکلیفیں پہنچانے والے منٹ سے پہلے موت کے گھاٹ اتر سکتے تھے، مگر یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا حلم تھا کہ تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ پاک ہماری قوم کو بخش دے، ان پر عذاب نازل نہ فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال تبلیغ فرمائی، آپ کے متعلق عادت لوگ آپ کو تکلیفیں پہنچاتے، جسمانی تشدد کرتے، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو جاتے، مگر جب ہوش آتا تو کہتے اے اللہ پاک میری قوم کو بخش دے، بے شک یہ نہیں جانتے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے کیا تکلیفیں نہ پہنچائیں، معاذ اللہ آپ کو جلدی آگ میں بھی ڈالا گیا، مگر آپ کا حلم سبحان اللہ اتنی سخت تکلیف پر بھی زبان پر نہ شکوہ آیا نہ قوم کے لیے تکلیف کی دعا نکلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی گئی، آپ نے برداشت کیا، حلم اختیار فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ستایا گیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو ستایا گیا، حضرت لوط علیہ السلام کو تکلیفیں دی گئی، حضرت زکریا علیہ السلام کو تو شہید کر دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں رچائی گئی، مگر قربان جائیے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا پاکیزہ انداز ہے۔ انہیں جتنی بھی تکلیفیں پہنچائی گئی یہ حلم اور علم ہی کا مظاہرہ فرماتے رہے۔ کسی نبی علیہ السلام نے نہ جلد بازی سے کام لیا اور نہ ہی اپنی ذات کی خاطر غصہ فرمایا، بلکہ صبر اور تحمل کے ساتھ ہر ستم برداشت کی فرماتے رہے۔ پھر اگر مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ علم مبارک کی بات کی جائے، واہ یہاں تو شان ہی نرالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ہر شان ہی سب سے اونچی عطا کی گئی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ جتنے اچھے اخلاق ہیں، جتنے اچھے اوصاف ہیں، باقی انبیاء کرام علیہ السلام کو جتنے عطا ہوئے تھے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ علم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ عطا کیا گیا۔ مسلمانوں کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دیہاتی سے کھجوروں کے بدلے میں ایک اونٹ خریدا، مگر جب ادائیگی کے لیے گھر تشریف لائے تو کھجوریں موجود نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیہاتی سے فرمایا اے عبداللہ، ہم نے کھجوروں کے بدلے تم سے اونٹ خریدا مگر ادائیگی کے لیے کھجوریں موجود نہیں۔ یہ سنتے ہی وہ دیہاتی زور زور سے چلانے لگا ہائے دھوکا، ہائے دھوکا۔ صحابہ کرام رضوان نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اس دیہاتی کو مارنے کے لیے دوڑے اور کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح گفتگو کر رہے ہو؟ رحیم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے گفتگو کرنے کا حق ہے۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2-3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوروں کا انتظام فرمایا اور اس دیہاتی کو عطا فرما دی۔ اس نے عرض کیا جزاک اللہ خیرا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے پورا حصہ بڑے عمدہ طریقے سے عطا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے بہترین وہ ہیں جو عمدہ طریقے سے پورا حصہ دیتے ہیں۔ پیارے پیارے سب دیکھا آپ نے حضور اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر عفو درگزر یعنی معاف فرمانے والے اور نہایت شفیق و بردبار تھے۔ سب کے سامنے سودے سے انکار کرنے کا الزام لگانے والے کو بدلہ لینے کی طاقت و قدرت کے باوجود معاف فرما کر اس نے
اخلاق کا مظاہرہ فرمایا۔ اس روایت سے ہمیں بھی یہ درس ملا کہ دوران تجارت خرید و فروخت کرتے وقت علم، برداشت، سچائی اور دیانتداری سے کام لینا چاہیے۔ درمیانی رات یہ درود شریف کو مدنی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکاری مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکاری مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وسلم۔ حدیث پاک کے مطابق جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ عز و جل آپ کی محبت سے الحمدللہ عز و جل 150 سے زیادہ سبسکرائبر ہو گئے ہیں، اور آپ محبت فرمائے حافظ حمزہ طاری کو چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کے تعاون سے انشاءاللہ 1000 بھی ہو جائیں گے، 2000 بھی ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا تو ملین بھی ہو جائیں گے۔ ہمارے ساتھ تعاون فرمائے اور حافظ حمزہ طاری کو سبسکرائب کرنا بھولنا نہیں ہے، اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو آگے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔